السلام علیکم، خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم راہ عشق حقیقی کی تلاش میں عشق کے 40 اصول، ان میں سے اصول نمبر 4 اور 5 کی وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں، اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اصول نمبر 4، تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے اور صومعے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ اس اصول میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر شے میں موجود ہیں، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ملتی ہیں جو اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں اور اس کا جلوہ پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے۔ چلے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کائنات میں اللہ کی نشانیاں۔ سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت ہماری اس طرف ہمیں راغب کرتی ہے، واضح بتاتی ہے کہ رات اور دن کے آنے اور جانے میں، موسموں کے بدلنے میں، اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے بہت نشانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان کو اتنی فوقیت بخشی کہ انہیں فرشتوں پر برتری حاصل کی، انہوں حضرت آدم علیہ السلام کو دی، اور آج انسان اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس کو جو سوچنے اور سمجھنے کی اللہ رب العزت نے سوچ فہم عطا کیا ہے، وہ آج تک کسی کو نہیں کیا۔ اللہ کو دل میں تلاش کرو، اور ہم اس یعنی کہ انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر فرد کے پاس موجود ہے۔ ہر فرد جو ہمیں سکون کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا، لیکن اللہ رب العزت نے سکون جو ہے وہ ہمارے اندر ہی ڈال دیا ہے، ہمارے دل کے اندر رکھ دیا ہے، دل کو آئینہ بنا دیا ہے، دل کو اتنا صاف کر دیا ہے کہ اس میں سکون کو رکھ دیا ہے۔ سچے عاشق کے دل میں اللہ کی موجودگی۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کے سننے والا کان، دیکھنے والی آنکھ، پکڑنے والا ہاتھ اور چلنے والا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سچی محبت کرنے والوں کو، جو دین کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو انعام کے طور پر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے کاموں میں لگتے ہو، میں تمہارے کاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ جو ہے وہ
ہمیں اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ گناہ گار انسان کو بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہر وقت اس امید میں رہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے، جو گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں خطائیں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر میں بھی اسے منہ موڑ لوں گا تو کدھر یہ جائے گا؟ اور واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر مقام پر ہر انسان کے ساتھ ہر اچھے اور ہر برے حالات میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیہ اور اولیاء اکرام ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ان کے دل کا مسکن بن جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ اور اس سے جو ہے ہمیں کیا، اس اصول کی روشنی میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے روحانی جو ہے وہ بصیرت درکار ہے۔ اب یہ روحانی بصیرت کیا ہے؟ کہ ایک انسان تمام احکامات کو بجا لائے اور اپنی ہر وقت زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے تار رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور بے شک ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو پہلے واضح طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو میری راہ پہ چل پڑتا ہے میں اس کے ساتھ خود ہوں، اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، حالات جو ہیں وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اس کی راہ کو چوز کر لیتے ہیں، جو اللہ کی طرف جانے کو اور یہ دنیاوی عیش اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ترک کرتے ہیں، اور صرف خود کو خدا کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور روز محشر کے لیے اچھے اعمال کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی اور عشاء شمس تبریز کی یہ باہمی گفتگو پر مشتمل یہ ناول ہے، اور اس میں انہوں نے جو ان کے درمیان باہمی گفتگو ہوئی، جو باہمی ان کا مکالمہ ہوا، تو انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے یہ کچھ 40 اصول بنا دیے۔ اگر ان 40 اصولوں کی ہم ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ 40 اصول جو ہیں یہ ہمیں زندگی کا شعور دے رہے ہیں، یہ ہمیں اور زیادہ وضاحت دے رہے ہیں کہ ہم ان اصول کو پڑھیں اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا۔ ایک اولیاء ہے، ایک صوفیہ ہے، ہم ایک عام انسان ہے، جو بھی ہے سب نے خدا کی ہی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان کا اور زندگی گزارنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے تمام وہ احکامات بیان کر دیے ہیں جو کہ ایک زندگی میں پیش آنے والے مسئلے مسائل جو ہیں اس کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا 5واں اصول ہے، عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنے آپ پر داؤ لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ قرآن اور حدیث میں عقل اور عشق کے دونوں ہی مقام کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات دل کی کیفیت اور عشق کی شدت ہی انسان کو
اللہ کی حقیقی قربت تک پہنچاتی ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں عقل کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اب جو عقل کی حقیقت اور عقل کا کردار ہے نا، عقل کا بنیادی کام انسان کو صحیح اور غلط یعنی کہ خیر اور شر، نفع اور نقصان میں تمیز کرنا سکھانا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو عقل کے استعمال کی تائید ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اور یہ آیت عقل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ نے انسان کو نشانیوں پر غور کرنے اور انہیں سمجھنے کے لیے عقل، فہم عطا کی ہے۔ اب حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے بھلائی اور برائی میں فرق کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں جو ہے وہ عقل کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے، جو لوگ فہم اور عقل رکھتے ہیں وہی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتانا چاہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، تو یہ عقل اور فہم رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اب دل اور عشق یعنی کہ محبت الہی کی حقیقت قرآن میں کیا ہے؟ جو دل ہے نا وہ قلب انسانی ہے، اور جو قلب ہے نا وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اتنی خوبصورت چیز ہے نا کہ اس کو اس کے ذکر کے ساتھ خوبصورت بنانا چاہیے، نہ کہ کینہ، بغض، حسد، لالچ، ہرس، ان چیزوں سے اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واحد وہ مقام ہے جو وہ دکھاتا ہے، جو وہ انفارمیشن انسان کو ڈلیور کرتا ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو عشق میں فنا ہو جانے کا ہے، جو صاف ہوتی ہے۔ تو عقل تو جو ہے وہ تو عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو فیکٹس پر کرتی ہے نا، اس کو فیکٹ پر جانچتی ہے، لیکن دل وہ واحد ہے، روشن آئینہ ہے جو کہتا ہے کہ جیسا میں معصوم ہوں ویسی ہی میں انفارمیشن جو ہے ڈلیور کروں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں حسد، کینہ، بغض نہ ہو، اور اس مرض سے دل کو بچانا چاہیے، نہیں تو یہ دل کا وہ زنگ ہے جو کہ کہہ لیا جا سکتا ہے کہ دل کی بیماریوں میں سے اول بیماری ہے حسد کرنا، ہوس رکھنا، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ناشکری کرنا۔ تو عقل انسان کو جو ہے وہ محتاط کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو عشق یعنی کہ دل کا راستہ ہے وہ کہتا ہے کہ بے خود ہو جائے اس کیفیت میں، اللہ کے مقرب بندوں اور عاشقان الہی کی جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کیا، خود کو بھی فنا کر دے، اپنی جو اکڑ ہے اس کو ختم کر دے۔ اور قرآن میں فرمایا گیا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بالکل اپنے آپ کو برائیوں میں برائیوں کی دل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دھسا لیتے ہیں تو وہ پھر دل بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، اور دل پر مہریں لگ جاتی ہیں جو کہ کچھ خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ جاتی ہے کہ جن کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک کسی انسان کو ہدایت بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا تھا کہ جو دل ہوتا ہے نا وہ ایک خوبصورت اور معصوم چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو جتنا ہم صاف اور ذکر الہی سے تر رکھیں گے اتنا ہی وہ ہمارے لیے اور پورے جسم کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ اور یہی جو ہے وہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔
اب عشق حقیقی میں فنا ہو جانا، جو عقل کی حد ہے اور عشق کی وسعت ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور محدود رہنے کا راستہ بتاتی ہے، جبکہ عشق وہ راستہ ہے جو سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اس سے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے حدیث۔ تو یہاں پر ایمان کی تکمیل کا معیار اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت ہے، نہ کہ صرف عقل اور فہم کی بات ہے۔ فنا، عشق حقیقی میں فنا فی اللہ ہو جانا، اور اس میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہی رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت ہے ہمیں۔ عشق کی سب سے بڑی نشانی ہے فنا ہونا، یعنی خود کو اللہ کی محبت میں گم کر دینا۔ یہ محبت وہی محبت ہے جو بندے کو ہر چیز میں، ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور وہ صرف اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل اور دل دونوں اپنی جگہ ضرور ہیں، ضروری بھی ہیں۔ عقل ہمیں حدود اور اعتدال میں رہنے کا درس دیتی ہے تاکہ ہم نادانی سے غلط راستے پر نہ چلیں۔ دل ہمیں اللہ اور اس کے دین سے محبت کا راستہ دکھاتا ہے، جس سے بعض اوقات انسان کو اپنی ذات کو مٹانا اور قربانی دینا پڑتی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو ان دونوں کے درمیان کے توازن کو برقرار رکھے، اور نہ صرف عقل سے کام لے بلکہ عشق الہی میں ڈوب جائے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہاں پہ بہت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ رکھو، تاکہ نہ وہ ہیوی ہو اور نہ وہ دنیاوی معاملات کو بھی دیکھو اور ذکر بھی کرو، اپنے حقوق العباد بھی کرو۔ بے شک خدا جو اپنے حقوق ہے وہ تو معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک توازن کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔ شکستہ دل میں جو ہے وہی اللہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ دل جب عشق میں ٹوٹتا ہے تو حقیقت میں وہ سب سے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹوٹے دل کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوں۔ مستدرک الحاکم میں یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان دلوں پر نازل ہوتی ہے جو شکستہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ویرانے میں خزانے کا ہونا بھی قرآن پاک میں یہی ارشاد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، یعنی انسان جو ویرانی اور شکستگی اپنی سمجھتا ہے وہی دراصل اس کے لیے خیر ہے اور اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہے، اور جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے مان میں گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ اللہ میں نے یہ چیز مانگی تھی مجھے یہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی ذات وہ انسان کے حق میں کرتی ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، بہتر بھی نہیں سوچتے، ہم اپنے لیے صرف اچھا سوچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت واحد وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے وہ سوچتی ہے جو بہتر سے بھی بہترین ہوتا ہے۔ اور اس اصول سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ عقل اور عشق دو مختلف راستے ہیں، لیکن عشق کا راستہ اللہ کی محبت میں فنا ہونے کا ہے۔ عشق وہی راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے حقیقی تعلق کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عقل کی راہ ہمیشہ محتاط اور محدود رہتی ہے۔
جو لوگ عشق کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہر بندھن سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اور یہ سپردگی کا جو عالم ہے نا، یہ سب سے خوبصورت ہے. جب ہم اپنے ہر مقام پر اپنی ایفرٹ ڈالنے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو، ہمارے کسی ورک سے ریلیٹڈ ہو، تو اللہ رب العزت اس میں جو آؤٹ پٹ ہے نا ہمیں ریوارڈ کے طور پر عطا کرتا. اتنی ہم نے محنت نہیں اس میں کی ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس محنت کو دوبالا کر کے ایک پازیٹیو ریفورسمنٹ، ایک پازیٹیو جو ہماری موٹیویشن ہے اس طور پر ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے. اور اس مقام پر ہمیں جا کے یاد آتا ہے کہ میں تو گناہ گار انسان ایسے ہی اللہ سے شکوے کر رہا تھا یا کر رہی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے وہ عطا کر دیا جس کی تو میں نے کبھی توقع بھی نہیں تھی کی. ایسے ہی دل جو ہیں جو شکستہ ہو جاتے ہیں، جو حالات سے ٹوٹ جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو نرمی دیتے ہیں اور چیزوں کو زیادہ سینسیٹیولی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ خزانے ہمیشہ ویرانوں میں دفن ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بس تم اللہ کی طرف دوڑو. یہی وہ پیغام ہے اللہ کے قرب کا، یہی وہ مقام ہے اس کی ذات میں فنا ہو جانے کا، حقیقی دل کی سکون حاصل کرنے کا. عشق میں فنا ہونے سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور مولانا روم کی طرح اقبال نے بھی عقل پر عشق کو زیادہ فوقیت دی ہے. یہ محض عقل کی احتیاط ہے جو انسان کو ایک حدود میں جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتی ہے. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کیجئے گا اور اب شیئر بھی ضرور کیجئے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.